ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سب کچھ سامانے کے انوسار چل رہا تھا وہاں ایک یووا فہد رہتا تھا۔ فہد ہمیشہ نئی چیزوں کو جاننے اور کھوجنے کا شوقین تھا۔ ایک دن وہ گاؤں کے ایک پرانے ویران حویلی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ وہ حویلی برسوں سے بند پڑی تھی اور لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں کچھ رہسیامئی ہو رہا ہے۔ فہد کے دل میں جگیاسا جاگ اٹھی۔ وہ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ دروازے کے پیچھے سے جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ فہد نے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ بند تھا۔ اچانک دروازے کی ایک چھوٹی سی درار سے ایک پرانا دھول بھرا پتر باہر گر۔ پتر پر لکھا تھا، سچائی کو کھوجنے کا حوصلہ ہے تو آ جاؤ، لیکن ہر قدم سوچ کر اٹھانا۔ فہد کی جگیاسا بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے حویلی کے پیچھے کا راستہ ڈھونڈا اور ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر گھس گئے۔ اندر کا ماحول سنسان اور خالی تھا، لیکن ہر کمرے کی دیواروں پر کچھ عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ ہر نشان ایک کہانی بیان کر رہا تھا، جیسے کہ کسی نے ان نشانوں کے ذریعے کوئی سندیش چھوڑا۔ بڑھتا گیا اور حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچا جہاں ایک بڑا کمرہ تھا۔ وہاں ایک میز پر ایک پرانی گھڑی رکھی ہوئی تھی جو 12 بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک گھڑی نے 12 بجائے اور کمرے کا ایک چھپا ہوا دروازہ کھل گئے۔ فہد نے ہمت کر کے دروازے کے اندر قدم رکھا۔ اندر ایک اندھیرا کمرہ تھا جس میں ایک بوڑھا ویکتی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک اور پتر تھا۔ اس نے فہد کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پتر تھما دیے۔ پتر میں لکھا تھا، جو بھی یہاں تک پہنچے گا اس کی زندگی بدل جائے گی، لیکن فیصلہ اسی کا ہوگا کہ وہ سچائی کو سویکار کرے یا واپس لوٹ جائے۔ فہد نے بوڑھے ویکتی سے سوال کیا کہ وہ کون ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیے۔ فہد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب اس کے پاس صرف ایک راستہ تھا، سچائی کا سامنا کرنا۔ فہد کو احساس ہوا کہ حویلی کا ہر دروازہ، ہر کمرہ اور ہر پتر ایک سبق تھا کہ کبھی بھی سچائی سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ جگیاسا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، وہی جیون کی اصلی حقیقتوں کو جان پاتے ہیں۔